اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے تقریباً اس باب کے 11 نمبر کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب بتلائے ہیں امت کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، جب تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنے، جوتا میں جوتا بھی، چپل بھی اور اسی طرح سے موزہ وغیرہ یہ سب داخل ہے، فلیبدأ بالیمین، تو اسے چاہیے کہ وہ داہنے سے شروع کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب اس کو نکالے، نزع مانے خلع، جب اتارے جوتا کو، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو اسے چاہیے کہ پہلے بائیں پیر کا جوتا یا چپل یا موزہ پہلے بائیں پیر کا نکالے، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ، کہا کہ جوتا پہننے کے اعتبار سے داہنا پیر یا اول ہونا چاہیے، اور جوتا اتارنے کے اعتبار سے داہنا پیر یا آخر ہونا چاہیے، داہنا پیر یا آخر ہونا چاہیے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم رحم اللہ الجمیع نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ غور کریں اسلامی تعلیمات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب کو، دائیں ہاتھ کو اور داہنے حصے کو بائیں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فی صدر مخضود، اصحاب الیمین کا کیا کہنا، یعنی وہ لوگ جو دائیں جانب ہوں گے ان کا کیا کہنا، جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح سے فرمایا، سورہ واقعہ کی 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے، اور اسی طرح کہا سورہ مدثر کی 38 اور 40 نمبر کی آیت میں، 38 سے لے کر 40 تک میں، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، الا اصحاب الیمین، ہر نفس اپنے کیے کے اوپر مرہون منت ہے، سوائے داہنے والوں کے یا دائیں جانب والوں کے، فی جنات یتساءلون، یہ لوگ جو ہوں گے یہ جنتوں کے اندر آرام کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے گا، ان کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔
کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین نامہ اعمال دے گا تو اس کا عن قریب بڑا آسان حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوشی خوشی لوٹے گا۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام میں بائیں کے مقابلے میں دائیں کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام جس کا تعلق زینت سے ہو، جس کا تعلق اچھائی سے ہو، یا آپ کہیے محتم بالشان، کوئی بھی کام اگر آپ کرتے تو اس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کرتے، داہنے سے اس کی ابتدا کرتے، اور آپ یہ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اور اسلام کے اندر داہنے کو بڑی فضیلت حاصل ہے جی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے بعض اعضاء کو، انسانی جسم کے بعض حصوں کو بعض حصوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ مثال کے طور پہ جسم کے سارے اعضاء میں سے چہرے کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے دونوں ہاتھوں میں سے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کو اگر بیچ سے 2 حصہ کریں تو ایک بایاں حصہ ایک دایاں حصہ، دائیں حصے کو بائیں حصے کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ داہنے سے شروع کرنا اور داہنے کا احترام کرنا یہ اہل شر کی مخالفت ہے، اہل شر کی مخالفت ہے۔ اور اہل شر کا جو سردار ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین یہ بائیں سے کھاتے پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنا پسند تھا، فی تنعلہ جوتا پہننے میں، وترجلہ کنگھی کرنے میں، وطہورہ پاکی حاصل کرنے میں، وفی شانہ کلہ اپنے ہر کام میں، ہر وہ کام جو محتم بالشان عمل ہوتا اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ ہر وہ کام جو مستحسن ہے اور اچھا کام ہے تو مستحب ہے کہ آدمی اس کی ابتدا یا داہنے سے کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور پیروی کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو ان کا حلاق تھا، حجام جو تھا، جو سر کا بال اتار رہا تھا، آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ داہنے جانب سے بال اتارنا شروع کرے، داہنے جانب سے بال اتارنا شروع کرے۔ پتہ یہ چلا کہ اب اگر کوئی آدمی سیلون میں ہے اور اپنا بال کٹوانا چاہتا ہے یا نکلوانا چاہتا ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے حجام کو یا باربر کو، نائی کو یہ کہے کہ داہنے طرف سے شروع کرو تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ استحباب کم سے کم علی الاقل اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ثواب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اور پیروی کرنے کا ثواب۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے مونچھ کاٹنے میں چاہیے کہ وہ داہنے سے ابتدا کرے، اس کی مونچھ کو پست کرنا ہے تو داہنے سے ابتدا کرے۔ اسی طرح سے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ام المومنین کی اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں داہنے کو مقدم رکھنے کی کوشش کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورما لگاتے اپنی آنکھوں میں تو آپ پہلے دائیں آنکھ میں لگاتے اور پھر اس کے بعد بائیں آنکھ میں سورما لگاتے، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کے مقابلے میں داہنے کو پسند کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ
کس کس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ کہا لطہورہ، پاکی حاصل کرنے کے لیے، وطعامہ، کھانے کے لیے، وکانت یدہ الیسریٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائیں ہاتھ تھا، لخلائہ، قضاء حاجت کے لیے، وما کان من اذی، اور ہر وہ کام جو برا ہے یا تکلیف دہ عمل ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہو، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو غسل میں آپ پہلے اپنا دایاں حصہ دھوتے تھے، پہلے اپنا دایاں حصہ دھوتے تھے۔ جب وہ زمانہ تھا جب لوگ بالٹی میں یا مگ سے غسل کیا کرتے تھے یا لپ سے غسل کرتے تھے، مگ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، لپ سے پانی اس طرح اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے۔ آج اگر آدمی شاور پہ کھڑا ہو کے غسل کر رہا ہے تب بھی وہ کوشش کرے کہ داہنا حصہ آگے پہلے دھوئے، بھگائے، اس کے بعد بائیں حصے کو بھگائے، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے۔ یہ تو مسئلہ زندوں کا ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے والی عورتیں غسل دے رہی تھی ان کو انتقال کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں کو کہا کہ ان یبدأنا بمیامنہا، کہ تم لوگ اس کے زینب کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرو، داہنے حصے سے شروع کرو، غسل کی ابتدا داہنے حصے سے کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کی زندگی میں بھی آدمی اپنے دائیں کو مقدم رکھے، اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کو یہ تلقین کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غسل جب دے رہے ہو تو دائیں کو بائیں کے اوپر مقدم رکھو، دائیں کو بائیں کے اوپر مقدم رکھو۔ اسی طرح سے انسان جب بیت الخلاء سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا داہنا قدم باہر نکالے، داہنا قدم باہر نکالے۔ اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو قیاس کیا ہے۔ قیاس کیا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ من السنہ، یہ بات سنت میں سے ہے کہ جب کوئی آدمی تم میں کا مسجد میں داخل ہو تو اپنے داہنے پیر کو آگے کرے داخل ہونے میں، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور جب تم مسجد سے نکلو تو أَن تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَىٰ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بائیں پیر کو مسجد سے پہلے باہر نکالو، داخل ہونے میں داہنا پیر اور نکلنے میں بائیں پیر۔ تو اسی طرح سے کہا کہ جب خلا میں آدمی داخل ہو رہا ہے، واش روم میں جا رہا ہے، تو پہلے چاہیے کہ وہ بائیں پیر داخل کرے، اور جب نکل رہا ہے، باہر آ رہا ہے وہاں سے، تو چاہیے کہ وہ اپنا داہنا پیر باہر کرے۔ اسی طرح سے مؤذن جب اذان دے تو حی علی الصلاح میں پہلے دائیں جانب دیکھے گا اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے پھر بائیں جانب دیکھے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی آ کر کے نماز میں شامل ہونا چاہے تو کدھر کھڑا ہوگا جی؟ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو احببنا ان نکون عن یمینہ، تو کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جانب اپنے صفوں کو لگائیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بائیں کے مقابلے میں، امام کے بائیں کے مقابلے میں داہنے والوں کو فضیلت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث مروی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے صف میں داہنے جانب ٹھہرنے والے یا کھڑے ہونے والے لوگوں کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں،
رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، یہ سب بائیں کی فضیلت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لبستم، جب تم کپڑا پہنو، وتوضأتم، وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بائیں حصے سے، بائیں جانب سے شروع کرو۔ یعنی انسان اگر قمیص پہن رہا ہے، شرٹ پہن رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے بایاں ہاتھ آستین میں داخل کرے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو داخل کرے، اور جب اتار رہا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ کو پہلے نکالے، دائیں ہاتھ کو بعد میں نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ایک حدیث بخاری کے اندر بھی مروی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی باب کی روایت، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، تم میں کا کوئی آدمی اگر جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ داہنے سے شروع کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو چاہیے کہ بائیں سے پہلے اتارے، وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، داہنا پیر یہ نکالنے کے اعتبار سے آخر ہونا چاہیے، اور بایاں پیر پہننے کے اعتبار سے آخر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے اور پینے کے آداب میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی طور پہ یہ حکم دیا کہ آدمی کھائے اور پیے تو دائیں ہاتھ سے کھائے پیے، جب بھی کھائے پیے دائیں ہاتھ سے کھائے پیے۔ اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہا جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب پیے تو چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے پیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ آج کل کے اس زمانے میں یہ مینرز ختم ہو گئے، لوگ اب ایک ہاتھ میں موبائل میں بات کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے چائے بائیں ہاتھ سے آرام سے پی رہے ہیں۔ اگر دیکھیے کسی کو ایسا تو اس کو منع کیجیے۔ خاص طور سے بچوں کو یہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اخذ میں، اعطاء میں، لینے میں اور دینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے دائیں ہاتھ سے دے، کسی سے کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، لے رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے لے، بائیں ہاتھ کو نہ بڑھائے۔ اسی طرح سے کھانے پینے میں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا، دائنا ہاتھ، تو اب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں لوگ اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا اس نے شروع کیا۔ آپ نے کہا کل بیمینک، کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ جی۔ اس نے کہا لا استطیع، تکبر سے کہا، گھمنڈ سے اس نے کہا کہ نہیں نہیں، دائیں سے ہم نہیں کھا سکتے، ہم سے نہیں ہوگا یہ کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا استطعت، لا استطعت، تو نہ سکے، تو کبھی نہ کھا سکے یا تو کبھی نہ کر سکے دائیں ہاتھ سے۔ اس کو تکبر تھی، جس تکبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہاتھ، داہنا ہاتھ سوکھ گیا اور کبھی بھی اس ہاتھ کو اٹھا کر کے وہ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر جو اس نے کیا اور آپ کے حکم کو ٹال دیا، منہ کے اوپر منع کر دیا کہ ہم نہیں سکیں گے، باوجود اس کے کہ اس کا ہاتھ صحیح سالم تھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے اوپر لگی۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی جب لین دین کرے تو لینے اور دینے میں داہنے ہاتھ سے یہ کام کیا کرے۔ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی چیز لے کسی سے تو داہنے ہاتھ سے لے، جب کسی کو کوئی چیز دے تو داہنے ہاتھ سے دے۔ اور صحیحین کی روایت ہے جی، صحیحین کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک آدمی ہوگا رجل تصدق فاخفا، ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہ محل استشہاد ہے، اس کے داہنے نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلے۔ تو یہ بھی یہ پتا چلا کہ دینے والا جب بھی دے تو اسے چاہیے کہ وہ داہنے ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ سے نہ دے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کا استلام کرتے تھے تو داہنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ رکن یمانی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے
تو दाहिने हाथ से छूते थे, रुकन यमानी को और हजर अस्वद को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ से छुआ करते थे। इसी तरह अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ऊपर दम करते, किसी के ऊपर दम करते, खास करके हजरत हसन और हुसैन के ऊपर, तो अपना दायां हाथ उनकी पेशानी के ऊपर रखते और दुआ पढ़ते, उईदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। इसी तरह से एक आदमी ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के शिकायत की किसी बीमारी की, तो आपने कहा दा यदका अलल्लज़ी तअल्लम मिन जसदिक, अपने दाहिने हाथ को जिस्म के उस हिस्से के ऊपर रखो जिस हिस्से में तकलीफ है, और उसके बाद दुआ पढ़ो। हाँ, यह हदीस मुस्लिम की है। इसी तरह से एक रिवायत में है कहा ज़ा यमीनिका अला मकानिका अल्लज़ी तश्तकी, हाँ, अब जिस जगह पे तुमको तकलीफ है वहां पर अपने दाहिने हाथ को रखो और आऊदु बिइज्जतिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, ये पढ़ो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये तालीम दी। इसी तरह से जी, जो लोग आपके दाएं जानिब बैठे हुए हैं ना, वो बाएं के मुकाबले में ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो आपको किसी ने ला करके दूध का एक कटोरा पेश किया। दाएं जानिब आपके एक देहाती शख्स बैठे हुए थे और बाएं जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला से दूध पिया और अबू बकर सिद्दीक को न बढ़ा करके आपने उस देहाती को बढ़ा दिया, देहाती को दूध बढ़ा दिया। देहाती दूध पीने लगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल अयमन फल अयमन, पहले दाहिना उसके बाद बायां। तो इंसान को चाहिए कि अख्ज में, इअता में या कुछ देने लेने में भी जो आपके दाएं जानिब बैठा हुआ है वो ज्यादा हकदार है बाएं के मुकाबले में। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस सिलसिले में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम के बड़े लोगों के सामने एक छोटे बच्चे को फौकियत दी जी। कहा क्यों फौकियत दी? इसलिए कि वो दाएं जानिब बैठा हुआ था, आपके दाएं जानिब बैठा हुआ था। हजरत सहल इब्न सअद अस्सादी रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, ऊतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़दइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ला करके दूध का एक प्याला दिया, एक कटोरा दिया। फशरिब मिनहु, आपने उससे पिया और आपके दाएं जानिब एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और कौम के बड़े बड़े लोग जो थे वो बाएं जानिब बैठे हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या गुलाम अतअदनु ली अन उअतियहुल अशयाख, ए बच्चा क्या तू इजाजत देता है? अल्लाहु अकबर। देखिए कैसी तालीम है। जो दाएं जानिब बैठा हुआ था बच्चा, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मुखातब उसको करके कहा कि ए बेटा क्या तुम इजाजत देते हो कि ये दूध बड़े लोगों को दे दें? पहले आप इजाजत देते हैं ऐसा? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया देखिए। उस बच्चे ने कहा मा कुन्तु लऊसिरा बिफज़ली मिनका अहदन या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बचे हुए चीज को पीने में मैं अपने ऊपर किसी को फजीलत नहीं दे सकता हूँ, मुझे ही दीजिए कटोरा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बच्चे को कटोरा दिया, इस वजह से कि वो दाएं जानिब बैठा हुआ था और बाएं जानिब बैठने वाले कौम के बड़े लोग, कौम के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बयान की जा रही हैं जी कि इस बाब की जितने मसाइल हैं उन मसाइल का भी इहाता कर सकें। यहाँ हाफिज इब्न हजर ने सिर्फ एक हदीस जिक्र किया है, तो आप सिर्फ यहां तक महदूद न रहें कि सिर्फ जूता पहनने में और जूता उतारने में ये मामला है, बल्कि कितने चीजों के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को बाएं के ऊपर फौकियत दी है, उस सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके हम आपके सामने रखने की कोशिश किया है और हम चाह रहे हैं कि वो सारी चीजें इस दर्स के अंदर आपके सामने आ जाएं। इसी तरह से जी इस्लाम ने दाएं को इज्जत बख्शी है बाएं के मुकाबले में। कैसे? कहा जो चीज मुस्तक़ज़र है, घिन आने वाली जो चीज है, वो काम जो इंसान की फितरत जिसको नापसंद करती है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं से करने का हुक्म दिया, बाएं से करने का हुक्म दिया। जैसे जूता उतारना,
یا سروال اتارنا یا پینٹ اتارنا، اسی طرح سے یا جوتا اتارنا، کپڑا اتارنا، سب اس کے اندر داخل ہے. موزہ اتارنا ہے نا، مسجد سے باہر نکلنا، بیت الخلاء سے باہر آنا، اسی طرح سے استنجا کے وقت اس مقام کو ٹچ کرنا، اس کے لیے بھی بائیں ہاتھ داہنے ہاتھ کے استعمال سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی خلا میں آئے یعنی واش روم میں آئے تو اپنے مقام مخصوص مقام کو داہنے ہاتھ سے نہ چھو کر کے بائیں ہاتھ سے چھوئے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غسل یدیہ، جب اپنے ہاتھ کو دھوتے، صب بالیمنا، تو داہنے ہاتھ سے پانی بہاتے، اور جب آپ غسل کے لیے آپ جاتے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو صاف کرتے. اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو اگر تھوک آ جائے، کھکھارا آ جائے نماز پڑھنے کے وقت میں اور اس کا تھوکنا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں کہا کہ دائیں جانب نہ تھوکو بلکہ بائیں جانب تھوکو اور اپنے قدم کے نیچے تھوکو، اس کو دفن کر دو. تو اس زمانے میں وہ مسجدیں ہوا کرتی تھی ریت والی، مٹی والی، تو وہاں تھوک کر کے آدمی ریت ڈال دیا، دفن کر دیا. اب آج کل کے زمانے میں مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے نہایت دیدہ زیب اور خوبصورت بنتی ہیں اور اس میں قیمتی قالین بچھی رہتی ہے. اس پہ اگر کوئی آدمی تھوک دے تو قالین خراب ہوگا، اور کوئی دیکھ لیا تو بعد میں اس میں اپنا سر رکھنے میں گھن محسوس کرے گا. تو آدمی کیا کرے، اپنے جیب سے اگر رومال وغیرہ ہے تو اس میں نکال کے تھوک لے، رومال کو جیب میں رکھ لے، بعد میں جا کے دھو لے. یا اگر رومال نہیں ہے تو اپنے کپڑے کے آستین کا استعمال، کپڑے کے دامن کا استعمال کرے، اس پہ تھوک لے اور اس کو رکھ لے. پھر نماز جب ختم ہو گیا تو باہر جا کر کے وضو خانے میں اس کو دھو لیا، صاف ستھرا ہو گیا. لیکن دری میں، چٹائی میں نہ تھوکے. کوئی آدمی یہ نہیں کہے کہ اس حدیث میں نبی نے کہا کہ بائیں ہاتھ میں پیر کے نیچے تھوکو، تو تھوکنے کے بعد دفن کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اب دفن کہاں سے کیجیے گا، وہاں تو مٹی ہے ہی نہیں، ریت ہے ہی نہیں جو اس کے اوپر ریت ڈھک دیں آپ. لہذا اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں کے مقابلے میں داہنے کو فضیلت دی ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کو فضیلت عطا کی ہے بائیں کے مقابلے میں. جیسے ابن اسیر کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی ناک صاف کرے تو ناک صاف کرنے میں داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے. وضو وغیرہ میں ناک جب صاف کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرے. ابن اسیر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اذا تمخت واستخرج ما فی انفی، جب آدمی ناک جھاڑے اور جو کچھ ناک کے اندر ہے اگر اس کو نکالنے کی کوشش کرے، تو سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنشاق کرتے، استنشاق یعنی ناک جھاڑتے، اور اذا استنشقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک میں پانی چڑھاتے، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو، یعنی پانی لیا اور یہ چڑھایا، یہ استنشاق ہے. اور اس کو جھاڑنا پریشر سے، اس کو کہتے ہیں استنثار، ساتھ ہے استنثار. تو جب استنثار کرتے یعنی ناک جب آپ جھاڑتے تو اپنے بائیں ہاتھ کا آپ استعمال کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وہ چیزیں تھی جی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بائیں کے مقابلے میں دائنے کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ اب اتنے تمام بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام کام جو زینت، عزت یا شرف کا باعث ہوں انہیں چاہیے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی التنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا۔ جب آپ جوتا پہنتے، کنگھی کرتے، وضو کرتے اور اپنے تمام کاموں میں جو فضیلت اور عزت والی کام ہوتی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے سے شروع کرتے۔ مثلا کپڑا پہننا، مسجد میں پاؤں رکھنا، سرما لگانا، ہے نا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائیں کے مقابلے میں داہنے کو قوت اور فضیلت عطا کی ہے۔ جو طاقت داہنے ہاتھ میں ہے وہ طاقت بائیں ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے دایاں بائیں کے مقابلے میں زیادہ تکریم کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو اس کام کے برعکس ہو، یعنی جو کام فضیلت والا نہیں ہو، مثلا مسجد سے نکلنا، بیت الخلا سے نکلنا، تو اس میں کیا کرے؟ وہ اپنے مسجد میں بیت الخلا میں سے داخل ہونا اور مسجد سے باہر نکلنا، اس میں وہ کیا کرے؟ اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھائے۔ جوتا پہننا جی یہ باعث عزت ہے، زینت ہے، اس لیے دائیں پاؤں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوتا پہننے میں دائیں پاؤں سے ابتدا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جب جوتا اتارے تو اس کا الٹا کرنے کا حکم دیا تاکہ داہنا پیر دیر تک مزین رہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے، کپڑا پہننے، وضو کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ استنجا، میل کچیل صاف کرنے اور صاف صفائی کرنے کے لیے آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ استعمال کرنے سے محبت رکھتے تھے، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتے دیتے تھے اور داہنے ہاتھ کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ہر آدمی کو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم کرتے تھے اور اس کو سکھاتے تھے، بچوں کو اس کی تعلیم کرتے تھے اور اسی کے مطابق اس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ وہ جو اجتماع ہوتا ہے تو بھائی تو جاتے ہیں نماز اہل حدیث میں پڑھنے، لیکن وہ ہمیشہ 3 دن کا جماعت میں چلے جاتے ہیں، یہ کیا درست ہے؟ کلاس سے متعلق سوال پہلے کیا کیجئے، اگر کوئی خارجی سوال ہے تو آپ بعد میں پوچھ کر کیجئے۔ ابھی ہم لوگ کلاس پڑھے ہیں نا، اچانک مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا سب کا، دوسری جانب نہیں سوال کیجئے۔ پہلے جو سوالات کلاس سے درس سے متعلق ہیں وہ کیا کیجئے۔ ہاں جی، کلاس سے متعلق کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ کچھ بات رہ گئی ہے جو سمجھنا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، مسواک کس ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں سے یا بائیں سے؟ مسواک داہنے سے ہی کرنی چاہیے میرے خیال سے، اس سلسلے میں تو کوئی بات ذہن میں ہے نہیں۔ جی میں نے کہیں سنا تھا کہ بائیں سے کرنا چاہیے، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل بتائیں گے اس کو، جی انشاءاللہ۔ سلسلے میں تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس، کل بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی ہاں جی، اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیے یہ ایک نیا فائدہ ہوا، اسی لیے کہتے ہیں جو کلاس سے متعلق جو سوال ہے اس کو امپورٹنٹ دیجئے آپ لوگ، اس میں جو چیز ضروری ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، اب اس کو تلاشیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ وہ ہے کیا چیز، اور یہ ہم لوگوں کے روزمرہ کا کام ہے، صبح شام آدمی برش کرتا ہے، مسواک کرتا ہے۔ اب اس میں اگر سنت معلوم ہو جائے کہ آپ دائیں سے کرتے تھے یا بائیں سے کرتے تھے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟
جی انشاءاللہ. جی یہ فائدہ ہے، گلاس سے متعلق سوال کرنے کا یہ فائدہ ہے. اسی لیے ہم کہا کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کچھ رہ گئی ہو تو آپ پوچھیے اس کے متعلق. اور کوئی سوال کر رہے تھے؟ گلاس سے متعلق پوچھیے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کسی نے مجھے کہا تھا کہ بوتل سے پانی پینا یا کھاتے وقت دوران میں مطلب پانی پینا تو بائیں ہاتھ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، تو یہ صحیح ہے؟ بوتل سے جیسے اکثر پیتے ہیں داہنا ہاتھ سے پیتے ہیں لیکن صحیح نیچے صحیح طرف بائیں ہاتھ صحیح لگا بات، دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ہم لوگ کرتے کیا ہیں، یعنی کھا رہے ہیں اگر تو یہ ہاتھ یہ ہے تو اس ہاتھ سے بوتل پکڑ لیا یا گلاس پکڑ لیا اور ایسا ہاتھ اس کے نیچے لگا دیتے ہیں. ایسا یہ نہیں ہے درست، یہ ثابت بوتل نہیں. میں جس سے وہی بات ہوگا. ہاں بوتل سے ہو یا گلاس سے ہو. بھائی اتنا بڑا پلیٹ آپ گندا کر رہے ہیں کھانا کھانے میں، چھوٹا سا گلاس اگر گندا کر دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا برتن دھلے گا اس میں ایک گلاس نہیں دھل سکتا ہے؟ جی مطلب یہ کیا تک ہے، سوچیے آپ. اس طرح سے ایسا انگلی لگا دیا، یا کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا ہاتھ ادھر یہ ہے تو آپ گلاس کو ایسا رکھ دیجئے سامنے میں. یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے، یوں رکھ دیا ایسے اور ایسے پی لیا. لیکن کوشش کیجئے کہ دائنے سے ہی پیجئے، بائیں سے نہیں پیجئے. یہ جو طریقہ ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایسا کر کے یا ایک انگلی لگا کے ایسا پیتے ہیں لوگ، یہ بالکل مناسب نہیں. اور آج کل کے زمانے میں بوتل وغیرہ ہے تو بوتل میں تو آدمی عام طور پہ اگر وہ بوتل ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے، یا گھر میں یہ بوتل ہے گلاس میں ڈال کے پی رہا ہے تو اس کو دھو لے بھائی. سمجھ گئے؟ تو یہ درست نہیں ہے. یہ طریقہ اگر کسی کو دیکھیے کرتے ہوئے تو اس کو منع کیجیے. شیخ تسبیح گننے کا کیا مطلب؟ لیفٹ ہینڈ میں نہیں گنا جا سکتا کیا، یا صرف صرف رائٹ دائنے ہینڈ ہاتھ میں گنا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں. تسبیح گننا یہ محتم بالشان عمل ہے نا، صرف دائیں ہاتھ سے گنا جائے گا. ہمارے یہ علاقے میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ گواہی دیں گے، دونوں ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ تسبیح پڑھا کرتا تھا، تو اچھا ہے نا کہ دونوں ہاتھ گواہی دے. ہم کہا بھائی یہ لاجک آپ کی تو بالکل فٹ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محتم بالشان عمل جو کیا ہے نا وہ دائنے ہاتھ سے کیا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کیا. لہذا تسبیح گننے میں بھی آدمی کو داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، بائیں کا نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی عذر ہو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ تسبیح گننے کے لیے بہت سارے لوگ وہ موتیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ یوز کرنا صحیح ہے؟ نہیں جائز ہے، وہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ویسا ثابت نہیں ہے. اب لگتا ہے جی کلاس کا سوال ہو گیا. جی آپ کوئی خارجی سوال پوچھ رہے تھے، پوچھیے پوچھیے، اب کلاس بند کریں گے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ اجتماع جو ہوتا ہے اس میں جانا درست ہے؟ کیسا اجتماع؟ جلسہ؟ مطلب وہ جلسہ نہیں، وہ 3 دن کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں کوئی اس میں تبلیغی بولتے جماعت اللہ والے کے راہ گروہوں میں؟ جی 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 ہاں نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. اس کا ثبوت نہیں ہے. نہیں. وہاں وہی جاتے ہیں، بھائی ہیں نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث میں، لیکن چلے جاتے ہیں کبھی کبھی، بولتے ہیں ایمان بڑھتا ہے اس میں. نہیں صرف وہیں جانے سے ایمان نہیں بڑھتا ہے. ایمان اللہ کے ذکر سے بڑھتا ہے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے سے بڑھتا ہے، جی جزاک اللہ خیر. اور اللہ شریعت کے صحیح. مطابق عمل کرنے سے بڑھتا ہے.
ٹھیک ہے، چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ